جب کراچی کے مدرسوں میں ادھر ادھر تفتیش ہو رہی تھی، یہاں ایک دن رات کو یہاں گلشن کے تھانے دار نے مجھے فون کیا، چودھری سہیل نے، دوست ہمارا بڑا محبوب ہے اور نہایت غیرتی اور باوقار شخصیت، کہ پورے صوبے کا رینجر کا بڑا آپ کے پاس آنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا آ جائے۔ آپ موڈ میں؟ میں بالکل موڈ میں ہوں۔ وہ آ گیا، السلام علیکم، وعلیکم السلام، سیدھے مسجد میں آیا، پلر کے سیٹ میں کھڑے ہو کے ٹانگیں کھول کے اور لمبی نماز پڑھی 17-18 منٹ کی۔ میں سامنے بیٹھا تھا، پھر آیا، ہم نے چائے وائے ٹھنڈا پیش کیا، اس نے کہا میں نہیں لیتا۔ میں نے کہا اٹھاؤ، جلدی اٹھاؤ، اٹھا لیا۔ پھر مجھے کہتا ہے یہاں کون لوگ پڑھ رہے ہیں؟ میں نے کہا یہاں مسلمان پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، میرا مطلب ہے کہ کس کس قوم کے؟ میں نے کہا قوم قبیلے یہاں نہیں پوچھے جاتے، یہاں ایمان و اعمال پر فیصلے ہوتے ہیں۔ یہ کسی خاص قوم قبیلے کے لیے نہیں، یہ محمد الرسول اللہ کی عزت و ناموس کا ادارہ ہے۔ بہرحال پاکستان میں آپ رہتے ہیں، آپ نے مدرسے یہاں بنائے ہیں، اور پاکستان میں اب یہ قانون آ گیا ہے کہ یہاں پر افغانی اور فلاں فلاں طلباء نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا یہ حکومت کا فریضہ ہے، اپنی ایجنسیوں کو الرٹ کرے اور وہ واگے سے اندر نہ آنے دے، اور وہ جگہ جگہ ان کا شناختی کارڈ اور پاسپورٹ چیک کر لیں۔ ہم تو حکومتی ادارہ نہیں ہے، ہم تو وقف ادارہ ہیں، قوم کے اور دین کے نام پر کام کرتے ہیں۔ حکومت سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے، اور کوئی اسکول کالج والے نہیں ہیں۔ حکومت ہمیں کیوں پابند کر رہی؟ خیر، دو چار باتیں اس نے کی، دو چار میں نے کی۔ میں نے اس کو کہا کہ ایک بات میں تم سے کہتا ہوں، وہ یہ کہ میں 4-5 منٹ بات کرنا چاہتا ہوں، آپ خاموش رہے، اور اس کے بعد آپ آدھا گھنٹہ بات کریں، میں سنوں گا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں، اور یہ جو آپ نے ابھی نماز پڑھی، مجھے یقین ہے کہ یہ آپ نے اللہ کے خوف سے پڑھی ہے، مجھے دکھانے کے لیے نہیں پڑھی۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے آپ نے نماز پڑھی۔ وہ طویل کلام ہے، اس کو میں نے خلاصہ کر رہا ہوں۔ میں نے اس سے کہا کہ کچھ مدت سے پہلے پاکستان کی پالیسی طالبان کے بارے میں کیا تھی، اور اب جو تبدیلی آئی ہے یہ پاکستان کے کسی واقعے سے یا کسی ظالم اور دہشت گرد کے حکم پر یہ پالیسی بدلی؟ پاکستان اگر بدلا ہے، ہمیں کیوں بدلوا رہے ہیں؟ ہم اپنے ایمان اور دین پر قائم ہیں۔ اور میں نے کہا کتنے دنوں تک آپ سرکار کے ملازم ہوں گے، ریٹائر ہو جائیں گے؟ مجھے یہ بتاؤ کہ قبر میں جائیں گے یا مشرف صاحب کے گھر پر جائیں گے؟ قبر میں آپ سے یہ سوال ہوگا کہ دینی مدرسے سے آپ کیوں انہیں اکھیڑ رہے تھے، کیا جواب دیں گے؟ پھر میں نے ایک طالب بلایا، میں نے کہا یہ شمال کا رہنے والا ہے، اولا سے دور حدیث تک یہاں پڑھا ہے، 2-3 مہینے دور حدیث میں باقی ہے، اس کو یہ کہنا کہ آپ چلے جائیں شمال کے ہیں، یہ جائز ہے؟ کہنے لگے بڑے مولویوں نے نکالے۔ میں نے کہا رہنا دو ان مولویوں کو، اپنے گھر کے مولوی ہوں گے، مجھ پر کیا اثر ہے؟ مجھے ایسے لوگوں کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے، کاش کہ ان کو علم نہ دیا جاتا۔ میں نے کہا آپ سے پوچھتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، جائز نہیں ہے اور ان کو رکھنا چاہیے۔ خیر، گفتگو نے ایسا رخ اختیار کیا کہ وہ سخت متاثر ہوا، اور بار بار رومال نکالنا تو رومال کہیں گم ہو گیا تھا اس کا۔ میں نے ٹیشو پیپر قریب کے اس سے آنسو پوچھتا گیا۔ مجھے کہتا ہے کمال ہے، اللہ تعالیٰ نے علماء کی زبان میں اثر ڈالا ہے، مجھے آج تک کسی نے نہیں سمجھایا، آج سمجھ میں آ گیا۔ آج کے بعد میں مدرسوں اور طلباء کا دفاع کروں گا، جیسے یہ آپ کے طلباء ہیں، میں بھی ایک ہوں، مجھے بھی شامل کرے اور دعا کر لے، مجھے اجازت دے۔ چلا گیا۔ ہمارے تھاندار کا فون آیا، ہنس رہا تھا، کہنے لگا ماشاءاللہ طالب علم بنا کے چھوڑتے آپ۔ اب وہ کہتے ہیں میری وجہ سے جو نکلے ہیں ان کو واپس کرنا ہے۔ میں جا کے محتمین کو کہتے ہیں کیوں نکال رہے تھے، واپس بلاؤ۔ الحمدللہ۔